ڈیجیٹل کے پی کے تحت حکومت نے ٹیکنالوجی پر مبنی خدمات کی فراہمی، جدید گورننس کے فروغ اور ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کے لیے جامع اقدامات تجویز کیے ہیں تاکہ عوامی خدمت کی مؤثر فراہمی اور معیشت کی جدید خطوط پر منتقلی کو یقینی بنایا جا سکے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی کے قیام کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ڈیجیٹل سٹی ہری پور کے قیام کے لیے 221 ملین روپے مختص ہیں۔ پشاور میں فری پبلک وائی فائی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 500 ملین روپے مختص ہیں۔ گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت ڈیجیٹل لینڈ ریکارڈ سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 375 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ایمرجنسی سروسز کی ڈیجیٹل انٹیگریشن کے لیے 300 ملین روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل ہے۔ خیبر پختونخوا سائبر سیکیورٹی آپریشن سینٹر کے قیام کے لیے 900 ملین روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل ہے۔ ضمشدہ اضلاع ڈیجیٹل کنیکٹ فیز 2 کے منصوبے کے لیے 33.5 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ ڈیجیٹل پینشن اور پیرول مینجمنٹ سسٹم کے لیے 50 ملین مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، ضمشدہ اضلاع کی ترقی اور خوشحالی ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس عزم کے تحت مالی سال 2026-27 میں ضمشدہ اضلاع کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 29 ارب روپے جبکہ ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام کے تحت 52 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تاہم یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ وفاقی حکومت کی طرف سے اے آئی پی کی مد میں صرف 27 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس سال 37 ارب روپے جو مختص کیے گئے تھے وفاق کی طرف سے، اس میں صرف صوبائی حکومت کو 22 ارب روپے دیے گئے ہیں اور باقی روپے کاٹ دیے گئے تھے۔ مزید برآں ضمشدہ اضلاع کی جاری اخراجات کے لیے 180 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 12.5% زیادہ ہیں۔ یہ نمایاں سرمایہ کاری اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ حکومت ضمشدہ اضلاع کو قومی دھارے میں شامل کرنے اور وہاں کی عوام کو بہتر خدمات، روزگار کے مواقع اور خوشحالی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے مختلف محکموں کے مالی سال 2026-27 کے بجٹ کا 2025-26 کے بجٹ سے تقابلی جائزہ پیش کرنا چاہوں گا۔ محکمہ صحت کا بجٹ 275.79 ارب روپے سے بڑھا کر 334.872 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ تعلیم کا مجموعی بجٹ 419.739 ارب روپے سے بڑھا کر 468.379 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ پولیس کا بجٹ 164.522 ارب روپے سے بڑھا کر 191.393 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ہوم اور ٹرائبل افیئرز کا بجٹ 15.154 ارب روپے سے بڑھا کر 29.679 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ لوکل گورنمنٹ کا بجٹ 56.217 ارب روپے سے بڑھا کر 90.473 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ زکوٰۃ کا بجٹ 19.113 ارب سے بڑھا کر 28.254 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا بجٹ 10.102 ارب سے بڑھا کر 14.577 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ انرجی اینڈ پاور کا بجٹ 29.139 ارب سے بڑھا کر 42.934 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ زراعت کا بجٹ 25.036 ارب سے بڑھا کر 29.438 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر حکومت نے عوام اور ملازمین کو ریلیف دینے کے لیے درجہ ذیل اقدامات تجویز کیے ہیں۔ سرکاری
سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ مزید برآں اڈہاک ریلیف 2022 اور اڈہاک ریلیف 2025 کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کی بھی تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ پینشن میں بھی 7% اضافے کی تجویز ہے۔ کنوینس الاؤنس میں 50% اضافے کی تجویز ہے۔ اسپیشل کنوینس الاؤنس کو 6,000 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ سیکریٹریٹ ملازمین کی رہائش کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہاؤس ریکویزیشن الاؤنس متعارف کرنے کی بھی تجویز ہے۔ وفاقی حکومت نے کم سے کم اجرت 40,700 روپے مقرر کی ہے، جبکہ حکومت خیبر پختونخوا نے غریب اور محنت کش طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کم از کم اجرت 40,000 سے بڑھا کر 45,000 روپے کرنے کی تجویز دی ہے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں محصولات کی مد میں 182.41 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 50 ارب روپے زیادہ ہے۔ حکومت کے اقدامات کی وجہ سے پچھلے 2 سال میں محصولات 2 گنا بڑھا دیے گئے ہیں۔ اس تخمینے کی بنیادی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں۔ حکومت کے ویژن کے مطابق کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا نے کاروباری برادری کو نمایاں مالی ریلیف فراہم کرنے کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کی شرح 2% سے کم کر کے 0.75% کرنے کی تجویز دی ہے، جس کے نتیجے میں سیس کی بوجھ میں 62% سے زائد کمی واقع ہوگی۔ یہ اقدام کاروبار کرنے کی لاگت کم کرنے، سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور صوبے میں معاشی سرگرمیوں کو مزید مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ موجودہ 0.75% شرح ملک میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کی کم ترین شرح ہوگی، جس سے خیبر پختونخوا سرمایہ کاری، تجارت اور صنعت کے لیے ایک زیادہ پرکشش صوبہ بن جائے گا۔ اس ریلیف پیکیج سے کاروباری اعتماد میں اضافہ، زیر التوا تنازعات کے خاتمے اور صوبے میں پائیدار معاشی ترقی کی راہ ہموار ہونے کی توقع ہے۔ 5 مرلے تک کے رہائشی اور کمرشل پراپرٹیز کو پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے، جس سے تقریباً 2 لاکھ گھرانے مستفید ہوں گے۔ ہوٹل بیڈ ٹیکس کو 7% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا ہے۔ کم از کم ماہانہ آمدنی والے افراد پر پروفیشنل ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی پے اسکیل 1 تا 6 کے ملازمین کو بھی پروفیشنل ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ صنعتی عمارتوں کے لیے ٹیکس بقایا جات پر 30% چھوٹ دی گئی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا نے سابقہ فاٹا اور پاٹا کے لیے ٹیکس میں ریلیف پالیسی کو برقرار رکھا ہے اور مالی سال 2026-27 میں بھی ان علاقوں پر کوئی نیا ٹیکس نافذ نہیں کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز اراکین اسمبلی کے سامنے بجٹ 2026-27 کے کل